ایک نقطہ جو شہید دستغیب شیرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں وہ ہے جو سب سے بڑا اسلحہ مومنین کا ہے وہ ہے گریہ. وہ کہتے ہیں گریہ اسے آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. گریہ ایسا اسلحہ ہے، ایسا ویپن ہے مومنین کے ہاتھ میں کہ اس سے آسمان کے در لرز جاتے ہیں. کہ اگر ایک مومن شخص رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے اور اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، بات کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور گریہ کر کے توبہ کرتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، فوراً اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. گریہ صرف وہ طریقہ ہے جس سے توبہ بہت تیزی سے اور بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. تو بڑے بڑے عرفاؤں نے کہا ہے کہ گریہ کا ساتھ نہ چھوڑے، گریہ کا دامن تھامے رہے. بلکہ یہاں جو شہداء ہے، شہدائے مدافعان حرم ہے اور جو شہدائے انقلاب ہے، جب ان کی ہسٹری اور ان کی وصیت اور ان کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ شب نماز کے لیے اٹھتے تھے اور صبح کی نماز کے پہلے خدا کی بارگاہ میں زار زار گریہ کر کے دعا طلب کرتے تھے، شہادت کی طلب کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ دو دوست تھے، دونوں بڑی محنت کرتے تھے، دونوں نے انقلاب کے لیے کام کیا تھا، دونوں نے مدافع حرم تھے اور یہ دونوں محنت کر رہے تھے. اس میں سے ایک دوست شہید ہو جاتا ہے اور دوسرا دوست چندین سال تک شہید نہیں ہو پاتا اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا کمی کی ہے جو اس دوست میں تھی اور اس میں نہیں ہے. ایک رات یہ اپنے دوست کو خواب میں دیکھتا ہے کیونکہ یہ بہت اس دوست سے بات کرتا ہے، اس کی قبر پر جا کر اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس راز کو مجھے بتا دے جس کی وجہ سے تجھے شہادت نصیب ہوئی اور مجھے نہیں ہو پائی ہے، اس راز کو بتا دے. بڑے واسطے، بڑے توسل دیتے ہیں. اس کے بعد ایک شب یہ دوست ان کے خواب میں آتا ہے تو فوراً یہ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں شہادت نصیب ہوئی. تم جس آپریشن کے لیے گئے تھے میں بھی اسی آپریشن کے لیے گیا تھا، تم نے جتنی محنت کی میں نے بھی اتنی محنت کی، تم بھی شب نماز کے لیے اٹھتے تھے میں بھی شب نماز کے لیے اٹھتا تھا، تم نے اپنے ولی امر کی اطاعت کی میں بھی اپنے ولی امر کی اطاعت کرتا تھا، تم جہاد کے لیے گئے میں بھی جہاد کے لیے گیا، تم قرآن پڑھتے تھے میں بھی قرآن پڑھتا تھا، ہم دونوں ساتھ ساتھ یہ سارے کام انجام دیتے تھے، تو پھر تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے تمہیں شہادت نصیب ہو گئی اور مجھے شہادت نصیب نہ ہو پائی. تو وہ صرف ایک جملہ کہتے ہیں گریہ گریہ اور گریہ. صرف آنسو ہے جو شہادت کا راستہ کھول سکتے ہیں، صرف آنسو ہے جو کمال کا راستہ کھول سکتے ہیں، صرف آنسو ہے جو قربت کا راستہ کھول سکتے ہیں. اگر یہ ہمارے پاس موجود نہ ہو تو پھر ہم شہادت، کمال، قربت اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو توبہ کو قبول اگر کروانا ہے تو گریہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں وہ پشیمانی گناہ کو لے کر اتنی شدید ہونا چاہیے کہ گریہ ہم سے جاری ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے افراد جب امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آتے ہیں، گنبد کے نیچے جاتے ہیں تو فوراً گریہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ مظلومیت کی وجہ سے، ایک تو وہ جو ظلم جو امام حسین پہ ہوا تھا اور جو ان کے اوپر ظالم نے جو جتنے مصائب ڈھائے تھے اس وجہ سے. دوسرا یہ بھی ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ان خاص ایام میں، ان خاص موقعوں پر جہاں پر حرم کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، شدت بڑھ جاتی ہے، وہاں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، گریہ کر کے امام حسین علیہ السلام خود ان سے توبہ مانگتے ہیں اور ان سے استغفار کی طلب کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا استغفار پہنچا دے، ہماری توبہ پہنچا دے تاکہ ہمیں بخشائش ہو سکے. تو یہ گریہ جو ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے.